بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت امام حسن علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے تھے اور زہر کی وجہ سے جگر کے ٹکڑے ہو کر نکل رہے تھے تو امام حسن علیہ السلام ایک عالم کرب میں تھے۔ جب آخری وقت آیا تو آپ نے فرمایا، میرا قاسم کہاں ہے؟ ذرا بلاؤ۔ اس وقت جناب قاسم کی عمر صرف 3 سال کی تھی۔ جناب قاسم کو لایا گیا۔ 3 سال کا بچہ امام حسن نے سینے سے لگا لیا، اس کا منہ چوما، بہت دیر تک سینے سے لگائے ہوئے روتے رہے۔ اب باپ کو جو روتے دیکھا تو یہ بچہ بھی چیخ چیخ کر رونے لگا۔ امام حسن نے خاموش کروایا اور فرمانے لگے، بیٹا قاسم، تم بہت چھوٹے ہو، اس لیے تم سے کچھ نہیں کہنا چاہتا، بس اتنی سی بات بھولنا نہیں، یہ تعویذ تمہارے بازو پر باندھے دیتا ہوں۔ جب کبھی تمہیں سب سے زیادہ سخت وقت دنیا میں معلوم ہو کہ اس سے زیادہ سخت وقت نہیں آ سکتا تو ذرا اس کو کھول کر دیکھ لینا، اور قاسم کی ماں سے کہنا کہ ذرا اس کا خیال رکھنا، یہ گم نہ ہونے پائے، تعویذ باندھا ہوا ہے۔ عاشور کا دن آ گیا۔ اب بچے کی عمر ہے 13 سال۔ امام حسین اپنے بھائی امام حسن کے عاشق تھے۔ جب کبھی امام حسن اور امام حسین ایک جگہ بیٹھ جاتے تھے تو امام حسین بڑے بھائی کے سامنے گفتگو نہیں کرتے تھے، اتنی بات تھی اور اتنا احترام تھا۔ عاشور کا دن جب آیا تو یہ بچہ کئی دفعہ آیا، کئی بچوں کی لاشیں آ گئی، جناب زینب کے بچوں کی لاشیں حسین لے آئے، اور بھی 1-2 بچوں کی لاشیں آ گئی۔ یہ بچہ گھر میں جاتا تھا اور پھر نکلتا تھا اور چچا کے پاس آتا تھا۔ میرا یہ خیال ہے کہ ماں بھی کہتی تھی کہ بیٹا ابھی تک اجازت نہیں لی، چنانچہ آتے تھے جناب قاسم اور عرض کرتے تھے، چچا جان مجھے بھی تو اجازت دیجیے۔ امام حسین بچے کی صورت دیکھتے تھے اور بھائی حسن یاد آ جاتے تھے۔ امام حسین گلے سے لگا کر رو دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ بیٹا ابھی ذرا ٹھہر جاؤ۔ جناب قاسم اس الجھن میں تھے کہ اب کیا کروں، چچا اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ خیال آیا کہ بابا نے کہا تھا کہ جب دنیا میں سب سے زیادہ سخت وقت آ جائے تو اس تعویذ کو دیکھ لینا۔ جناب قاسم ایک طرف چلے گئے، وہاں جا کر کھولا یہ تعویذ تو اس میں لکھا تھا کہ بیٹا قاسم، جس دن تم تعویذ کھولو گے وہ عاشورہ کا دن ہوگا، میرا بھائی چاروں طرف سے گھر چکا ہوگا، بیٹا اگر میں موجود ہوتا تو اپنے بھائی پر سے اپنی جان قربان کر دیتا، میں نہ ہوں گا، تم ہوگے، میری عزت کا خیال رکھنا۔ جس وقت جناب قاسم نے یہ پڑھا تو اس خط کو لے کر آئے اور کہا کہ چچا جان اب ذرا یہ خط تو دیکھ لیجئے، میں کیا کروں، میں کس طرح نہ جاؤں میدان میں، میرے بابا کی وصیت ہے جو آج مجھے معلوم ہو رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے وہ خط پڑھا، بھائی کی محبت یاد آ گئی، قاسم کو سینے سے چمٹا لیا اور کافی دیر تک روتے رہے۔ شبیر بلکہ امام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تمام واقعہ کربلا میں آپ کسی کتاب میں نہ دیکھیں گے کہ
امام حسین علیہ السلام کسی کی رخصت کے وقت بے ہوش ہوئے ہوں، یہاں تک کہ جناب علی اکبر گئے ہیں تو امام حسین نے خود سوار کیا ہے، خود اپنا امامہ اتار کر علی اکبر کے سر پر رکھا، لیکن قاسم کی روانگی کے وقت بھائی حسن کو یاد کرتے ہوئے اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو جناب قاسم نے عرض کی کہ اب تو اجازت دیجیے۔ فرماتے ہیں کہ بیٹا جاؤ، اب میں کیا کروں، مگر اپنی ماں سے پوچھ لو۔ آئے اور جناب قاسم دروازے پہ کھڑے ہیں، فروہ دیکھتی ہیں، کہتی ہیں بیٹا اجازت مل گئی؟ قاسم نے کہا اماں مل گئی۔ فرماتے ہیں اچھا بیٹا جاؤ اور ماں کو سرخرو کرو۔ جناب قاسم آئے اور امیر المومنین علی علیہ السلام کے پوتے تھے، آخر داد شجاعت دی، مگر چاروں طرف سے جب گر گئے تو کسی کی تلوار لگی، کسی کا نیزہ لگا، گھوڑے سے جو گرے تو عزاداران اہل بیت ادھر کے گھوڑے ادھر گزر گئے اور ادھر کے گھوڑے ادھر گزر گئے۔ ارے 13 سال کا بچہ، اس کی ہڈیوں اور گوشت میں کیا تھا، مگر گرتے گرتے آواز دی چچا جان اب میں جا رہا ہوں، ایک مرتبہ زیارت کروا دیجیے۔ حسین روتے ہوئے آئے، یزیدیوں کو تلوار سے ہٹایا، ارے قاسم کی لاش پر پہنچے، مگر قاسم کی ایسی حالت تھی کہ دنیا سے جا چکے تھے۔ قاسم کو اٹھایا، منہ پر منہ رکھا، سینے کو سینے سے ملایا، مگر 13 سال کے بچے کی لاش کی حالت یہ تھی کہ پاؤں زمین پر گھسیٹتے ہوئے آ رہے تھے۔ ہوا کیا، گھوڑوں نے وہ کیا جو کسی شہید کے ساتھ نہیں ہوا۔ جب خیمے میں پہنچے تو زینب انتظار میں تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے قاسم کی لاش زمین پر لٹا دی، ماں خیمے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں اور دیکھ رہی ہیں، جب تک حسین رہے روئی نہیں۔ جب حسین باہر نکلے ایک مرتبہ کہا بیٹا قاسم ارے دولہا بن کر آ گئے، مجھے تم نے سرخرو کر دیا۔